اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واذکر عبدنا ایوب، اور ذکر کرو قرآن پاک میں ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، یعنی دعا کی۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک مجھے پہنچائی شیطان نے تکلیف اور پھر اس سے بھی زیادہ سخت یعنی چیز عذاب۔ اس آیہ مبارکہ پر کچھ لوگ جو ہے اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ بھی نبی بھی ہیں اور اللہ نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ بڑے پائیدار صابر میرے بندے ہیں، تو جب ان کو شیطان نے بیمار کر دیا تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کیا ہیں؟ تو اس سے جھوٹا سہارا لے کر اپنے بارے میں بھی کہ میرے اوپر جو ہے وہ جن ہیں، ان کو غلبہ ہے، قبضہ ہے، وہ مجھے بیمار کرتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ باتیں بالکل بیکار اور بے جان باتیں ہیں، ان کا اسلام میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب جو ہے منسوب کرنا انبیاء کا شیطان کی طرف کوئی عمل، تو اس کو صرف کہ یہ غلبے کا جو معنی کرنا یہ حرام ہے۔ مثلاً یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ینزغ بینی و بین اخواتی، میرے اور میرے درمیان، میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈال رکھی تھی۔ تو یہ ایک برے فعل کو شیطان کی طرف منسوب کرنا، برے فعل کو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یوشع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے۔ تو اسی طرح یہ کہ اس برائی کو شیطان کی طرف اللہ کے نبی منسوب کر رہے ہیں، اور نبی اگر غلبہ مان لے کہ میرے اوپر قبضہ تھا، غالب تھا، تو پھر اللہ تو مستقل ہر مومن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے غلبہ ہی نہیں دیا مومن بندوں پر، اور وہ خود اقرار کرتا ہے کہ تیرے خالص بندے نکل جائیں گے، ان پر مجھے غلبہ نہیں ہے، وہ خود بھی اقرار کرتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ غالباً حج کے اندر یا میرے خیال انبیاء کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ القاء کر دیتا ہے شیطان انبیاء کی وحی میں، جب وحی جاتی ہے تو ہم جو وحی ہوتی ہے اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، اور ہم اس کے جو خیالات ہیں اس کو ہم، تو اس کا صرف یہ معنی آپ کریں گے کہ جب نبی سو جائے یا نبی علیہ السلام کوئی ایسا خیال کریں تو ان کو بھی شیطان ورغلانے کے لیے وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ سمجھائیے؟ جیسے کشتی میں جا کے بیٹھا ہے شیطان، کس کشتی میں؟ نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام نے پہچان لیا تو جا کے فرمایا کہ کم بخت تو کیوں یہاں آیا ہے؟ تو اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ تو کیا کرے گا؟ تو اس خبیث نے کہا کہ تیرے خیال میں تیرے باپ سے جو میں نے کیا ہے وہی تیرے ساتھ کروں گا۔
پھر آپ نے اپنی لاٹھی کو اٹھایا، مارنے لگے، لیکن بھاگ گیا، کشتی چھوڑ گیا۔ تو انبیاء کے ساتھ بھی یہ جانے نہیں دیتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے بتا، اگر میں کسی وقت تجھے جو ہے یاد مجھے آئے کہ یہ فعل ابلیس کا ہے تو میں تجھے کس طرح پہچانوں؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، جب آپ ایسے یعنی غصہ آپ کو ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں ٹوٹ جائیں، تو سمجھ لیں کہ یہ ابلیس ہے میرے پاس، یہ غصہ ابلیس کی طرف سے۔ یعنی جب ایک ہے غصہ عام ہمارا آنا، وہ تو سب کا طبعی ہے، انبیاء کا بھی ہے، سب کا ہے۔ تو جو بے جا غصہ آئے جو اور حد سے بڑھ جائے تو اس وقت خیال کرنا کہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ تو مزید اگر کسی بھائی کا جو ہو تو سوال تو وہ بعد میں کر لے۔ اب بات یہ ہے کہ اے میرے رب، بے شک شیطان نے جو ہے یہ ایسا میرے سے کیا ہے۔ اور آخری اس میں عرض یہ ہے کہ ہم آخری صورت میں پڑھتے من الجنۃ والناس، ورغلانے کے لیے، وصف سے ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ تو یہ کام کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جانے والے بڑے بڑے ہیں، سرگنے ہیں۔ ارکز، اللہ نے دعا قبول فرما لی، ارکز مارو بے رجلی کا اپنے پاؤں کو، ھذا مغتسل، یہ پانی ہے نہانے والا، یہ پانی ہے نہا لو، یہ پانی ہے مغتسل نہانے کے لیے، باردم و شراب، اور ٹھنڈا ہے، نہاؤ بھی ٹھنڈے کے ساتھ، اور پینے کے لیے بھی ہے، بڑا مزیدار ہے، پیئے۔ آپ نے پیا اندر کی بیماریاں ختم، اور نہائے تو باہر کی بیماریاں ختم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو عطا فرمائے ان کے سارے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً، اور ویسے اتنے ہی اور ہم نے اپنی رحمت سے، رحمتم منا، اپنی رحمت سے ہم نے یہ انہیں عطا فرمائے، کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تھی ان پر۔ تو یہ جو ہے کہ اتنے ہی، اور یہ واقعی صحیح حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ جتنی آپ کی بیویاں تھیں اتنی اور بیویاں، اور جتنے آپ کے بیٹے بیٹیاں تھیں اتنے ہی اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو ان کی مقدار نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، مقدار کی ٹو میں جانا ہمارے لیے کوئی ایمان کے حصہ نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ نصیحت ہے جو ہم نے ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، عقل والے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑیں، فَاضْرِب بِهِ، اور اپنی بیوی کو مار دیں۔ تو یہ کیوں فرمایا؟ آپ آگے تھوڑا سا بیٹھ جائیں، یہ کیوں فرمایا تھا؟ اپنی قسم پوری کرو۔ تو کیوں؟ کہ جھاڑو مارنے سے قسم پوری ہو گئی بھائی؟ ہاں، آپ نے فرمایا اچھا تو آج بے جا لیٹ آئیے نا، تو پھر جو ہے تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جھاڑو کے تنکوں میں بدل دیا۔ یہ ہے اس کی رحمت کہ آپ اپنی قسم توڑیں بھی نہیں، پوری کریں، لیکن ایک دفعہ جھاڑو مار کے قسم پوری ہوگی۔ اس مسئلے کو آسان اس طرح سمجھیں کہ وہ آئے اللہ کے نبی، یہ میرا معاملہ ہے، اور وہ آئیں جھگڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، تشتکی الی اللہ ہے، تو اب ٹوکرا آ گیا، لاؤ بلاؤ بھی اس کو جس کا مسئلہ ہے، تو کھجوروں کا ٹوکرا، اور آپ نے فرمایا جاؤ مدینے کے مساکین پر، اور اس کے بعد اللہ کے نبی میرے گھر سے تو مجھے بڑا کوئی مسکین، اتنی اولاد ہے تو میں سب سے زیادہ مسکین ہوں۔ آپ نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا، اور خوب ہنسے نبی علیہ السلام۔ تو بہرحال اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے
نبیوں کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو پایا بڑا ہی صبر کرنے والا۔ بعض کہتے ہیں کیڑے اٹھاتے وہ اپنے پھر وہ ان سوراخوں میں رکھتے، یہ جھوٹ ہے بالکل، ایسی کوئی بات نہیں، اور نہ کیڑے ہیں، بیماری ہے یہ۔ ویسے یہودیوں نے کیڑے بتا اتنے بڑی بڑے سونڈے دکھائے ہیں، یہ تھے ایوب کو علیہ الصلاۃ والسلام، تو ایسا نہیں ہے، یہ سب جو ہے بھائی تباہی ہے۔ نعم العبد، کتنے ہی اچھے میرے بندے تھے، انہ اواب، اور بہت ہی زیادہ اللہ کے احکام کو قبول کرنے والے تھے، اواب تھے، جھکنے والے۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان میرے بندوں کا بھی تذکرہ کریں قرآن پاک میں۔ اولو العید والابصار، بڑے سخت تھے، اور اولو العید یہ بھی کہ خوب تلواریں چلانے والے، مضبوط بڑے تھے، بڑے مضبوط، قوت والے، زور والے، اور سخاوت کرنے میں بھی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامن کے بادلوں کی طرح سخاوت کرتے۔ والابصار، اور دور اندیش تھے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ مومن، میرے مومن بندے جو ہے وہ بصارت سے دیکھتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، بھانپ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے، تو یہ ایسا ہے۔ انا اخلصناہم، ہم نے ان کو اپنے لیے چن لیا تھا، بے خالصۃ ذکر الدار، تاکہ وہ خوب تذکرہ کریں جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے گھر، اس کے تذکرے کو، یعنی اس کا ذکر کریں، جنت کا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جنت کے گھر کا تذکرہ کریں، تو پھر آگے کیا کریں گے؟ شکر میں نوافل بھی زیادہ پڑھیں گے، روزے بھی، اور ذکر اذکار بھی کریں گے، یہ بھی معنی ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے ہاں ہمارے چنے ہوئے اور ہمارے منتخب کیے ہوئے میرے بندے بہت، یعنی ہمارے قریبی تھے۔ وذکر اسماعیل، اور تذکرہ کرو قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا، والیسع، اور یاسع کا، وذوالکفل، اور ذوالکفل کا۔ وکل من الاخیار، یہ سارے کے سارے ہی ہمارے منتخب قریبی بندے تھے۔ ھذا ذکر، یہ تو بڑی نصیحت ہے۔ ان للمتقین الحسن مآب، بے شک سب متقین کے لیے رہنے کی بہت پائیدار جگہ ہے جنت کے اندر۔ کتنی سب مومنوں کے لیے بھائی، اگر ہمارا اللہ قبول فرمائے اور قبول ہو جائے، پہلی فضیلت فرضوں کی نہیں، صبح کے تو جو نفل ہیں وہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی، جتنی بھی دولت ہے، کیا نسبت دیں گے ہم؟ 2 نفل صرف۔ اور دوسری حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، پڑھ کے ہیں ریاض الصالحین میں، کہ دوسری حدیث کے اندر فرمایا، مجھے گمان یہ پڑتا ہے کہ زور کے پہلے 4 نفل دنیا و ما فیہا سے افضل اور قیمتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ جو 12 یہ نفل پڑھ لیتا، 2 صبح کے، 4 6 زور کے، یعنی 4 پہلے 2 بعد میں، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ اتنے پائیدار ہیں کہ ان کا ایک موتی کا گھر جو ہے جنت کے وسط میں بنایا جاتا ہے، اور اس کی اونچائی جو ہے 45 کلومیٹر ہے، 30 میل، اور 100 کلومیٹر، یعنی 60 میل جو پہلے میل تھے وہ لمبائی چوڑائی۔ تو یہ کتنا کیا ہم نسبت دے لیں گے؟ لحسن مآب، بہت پیاری متقین کے لیے جگہ ہے۔ جنات عدن، یہ ہمیشگی کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے آنے سے پہلی دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ کیا کہ آپ کی امت میں ایسا بھی ہے خوش نصیب جس کے لیے 8 کھل جائیں؟ تو جس کو منتخب کرے کر لے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے۔ کتنی گالیاں دیں گے؟ جیسے گالیاں دیں گے اللہ کے فضل سے ویسے ان کے مقام اور بلند ہوں گے۔
اللہ کے فضل سے۔ تو بہرحال یہ سارے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے تھے۔ متکئین فیہا، تکیے لگا کر بڑے بڑے پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے مومن آمنے سامنے، یدعون فیہا، وہاں وہ طلب کریں گے، مانگیں گے، لیکن مانگنا زبان سے نہیں پڑے گا، زبان سے نہیں ہوگا معاملہ، یہ معاملہ جو ہے دل کے اندر ارادہ ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل میں ارادہ ہوگا، پورا پہلے ہو جائے گا۔ یہ ایک مالک کا انداز ہے کہ وہاں وہ مانگیں گے، فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ، بہت سے پھل ہوں گے اور پینے کے طرح طرح کے مشروب ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ہر وقت ان کے پاس حاضر رہیں گی ایسی بیویاں جنہوں نے چوری کر کے بھی آنکھ سے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی اپنے خامند کے علاوہ کسی کو نہیں جھانکا ہوگا، یعنی جیسے جا رہی ہیں تو ویسے ہی تھوڑا سا آ جاتا، ہمارے بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا پہلی تیری نظر معاف ہے، لیکن جب ارادے سے دیکھے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، دوبارہ نہیں دیکھنا اگر نظر پڑ جائے۔ اطراب، اور وہ ہم عمر ہوں گی، ساری ہم عمر جیسے یہ ہیں، اور عمر کیا ہوگی جنت میں؟ سب کی، مرد عورت کی، اور ایک قد، 90 ہاتھ قد کہ 60 ہاتھ ہے غالب، 60 ہاتھ قد، اور اس کے بعد عمر 33 سال، کتنی؟ مرد کی بھی اور عورت کی۔ اور روزانہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو خوبصورتی میں، خوشبو میں اضافہ ہوگا، خوبصورتی میں، اور پھر ان کے ملنے کی وجہ سے، سلام دعا کرنے کی وجہ سے بیگمات کا بھی حسن و جمال بڑھ جائے گا، خوشبو بھی بڑھ جائے گی۔ مومنوں کی اپنے رب کی ملاقات پر جو برکت مزید آئے گی، اس سے بیگمات کا حسن و جمال جو ہے وہ بھی دوبالا ہو جائے گا۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ تمہارے لیے ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا قیامت کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن ہم تمہیں یہ دیں گے، تو یہ وہ دن ہے۔ ان ھذا، اور بے شک یہ، لرزقنا ما لہ من نفاذ، اے مومنو خوش ہو جاؤ کہ یہ ہماری طرف سے دین ہے اور اس میں خاتمہ نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں، مستقل اور پائیدار رہیں گی تمہارے پاس، کیا تم نسبت دو گے۔ اور ادھر ھذا، یہ ہے یعنی جہنم، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، سرکشوں کے لیے بہت برا پانی ہے پینے والا۔ جہنم، جہنم ان کے رہنے کی جگہ ہے، یصلونھا، وہ اس میں جو ہے ڈالے جائیں گے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا جو ہے وہ پینا ہے، نہ بچھونا ہے، جو ان کا گدا ہوگا نیچے بچھانے والا وہ بھی بہت ہی برا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم، اور اب یہ ہے عذاب اور اس کے مزے چکھو، یہ ابلتا ہوا پانی ہے، وغساق، اور یہ پیپ ہے، لو کچلو، میدے کا تھومن گند بھی، اور پیپ بھی پینے کے لیے دی جائے گی۔ یاذن اللہ یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔